بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت وقت نے اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم کو لاہور میں جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت وقت نے کہا ہے کہ اپوزیشن لاہور میں جلسے کا شوق پورا کر سکتی ہے۔ سامعین معظم، میں خود ذاتی طور پر بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت دے دی جائے، وہ محدود پیمانے پر اپنے جلسوں کا شوق پورا کرتی پھرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا اب کرونا نہیں پھیلے گا، اپوزیشن جلسے کر رہی ہے یا مزید کرے گی؟ سامعین معظم، بات یہ ہے، کرونا کے خدشات، کرونا کا ڈر ہے، میں یہ بات بخوبی جانتا مانتا ہوں، لیکن اگر حکومت وقت اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت نہ دے تو وہ جو ہے نا پھر بھی جلسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر حکومت نے ہمیں اجازت نہیں دی تو پھر بھی ہم ہر صورت جلسہ کریں گے۔ یعنی کہ ہر صورت سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جلسے کریں گے تو یقیناً ہنگامہ آرائی کے کافی خدشات بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ ہنگامہ آرائی کریں گے۔ ہنگامہ آرائی ظاہری باتیں ہوگی کہ حکومت وقت چاہے گی کہ جلسہ نہ کریں، وہ چاہیں گے کہ ہم جلسہ کریں۔ اگر حکومت وقت اپنی رٹ برقرار کروائے گی تو وہ تو اس صورت میں کروائے گی کہ لاٹھی چارج، آنسو گیس یا پھر آخری حربہ شیلنگ بھی ہو سکتی ہے، گولیاں بھی چل سکتی ہیں دونوں طرف سے۔ یہ تو پھر بہت اس طرح ہنگامے پھوٹ پڑنے کا خدشہ ہے۔ سو حکومت وقت نے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کو جلسوں کی اجازت دے دی ہے۔ اب یہ پی ڈی ایم والے اور پی ڈی ایم کے جلسے میں جو لوگ شرکت کر رہے ہیں یا آئندہ جلسوں میں شرکت کریں گے، وہ کوئی بچے نہیں ہیں، وہ کہ ان کو علم نہیں ہے، وہ معلومات نہیں رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، وہ بھی بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کرونا ایک حقیقت ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی ناول کی سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی ایسی فرضی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کرونا واقعی ہے، یہ زیادہ تر جہاں پر لوگ ہوں آپس میں گھل مل جائیں، قریب ہوں، تو پھر خدشات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ پہلے تو میں بھی یہی مشورہ دوں گا اور دیتا آیا ہوں کہ اپوزیشن اپنے جلسے نہ کریں۔ یہ جلسے بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، یہ سیاستیں، یہ ساری باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اب اگر وہ آمادہ ہے کہ اپوزیشن کے ہم جلسے کریں گے، ہم جلوس نکالیں گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ محدود پیمانے پر اپنا شوق پورا کریں، باقی لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور باقی لوگ وہ خود بھی اپنی جان کا خیال رکھیں، جس طرح وہ اپنے مال کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پاس کوئی گاڑی ہوتی ہے تو اس کو لاک کرتے ہیں، موٹر سائیکل ہوتا ہے تو اس کو لاک کرتے ہیں، اپنے
گھروں کو دکانوں کو لا کرتے ہیں اچھی طریقے کے ساتھ، کوئی سیکورٹی وغیرہ بھی سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں دکانوں پر کہ چوری نہ ہو جائے گھروں پر، اس طرح ہر طریقے کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی واردات نہ ہو جائے۔ جس طرح وہ اپنے اموال کی، اپنے مال کی وہ حفاظت کرتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنی جان کی بھی حفاظت کریں، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، نہ کریں، وہ اپنی جان کی تو پرواہ کریں، حفاظت کریں کہ اس طرح کے رش والے ماحول میں بلا ضرورت نہ جائیں۔ یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں لوگ ہمیں سنتے ہیں، ہماری چاہت ہے، تو یہ اپنا شوق تو ٹی وی پر پورا کر سکتے ہیں کہ ریڈیو پر، ٹی وی پر اس طرح وہ لگاتار جتنی بار چاہیں، بار بار چاہیں اپنے خطاب ریکارڈ کروائیں یا براہ راست آ جائیں، تو جو چاہیں جیسا چاہیں کہتے رہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ اخلاقیات کے دائرے میں رہیں۔ سامعین معظم، پھر بھی وہ اس طرح کی یہ صورتحال نہیں بناتے ہیں کہ ٹی وی پر، ریڈیو پر آ کر اپنے خطاب لاجواب، جن کو کہتے ہیں ہمارے خطاب لاجواب ہیں، لوگ سننے کے لیے بے چین بےتاب رہتے ہیں، تو وہ کوئی اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، یا تو وہ اس طرح کریں، اس طرح میں نے کہا کہ ٹی وی ریڈیو پر آ جائیں، یہ اس طرح کے دیگر نیٹ کے ذرائع ہیں، ان پر وہ بیٹھ کر اپنے خطابات، اپنے بیانات، اپنی یہ سٹوریاں، کہانیاں، من گھڑت باتیں جو بھی ہیں وہ سناتے رہیں، سنواتے رہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یا پھر کم از کم محدود پیمانے پر یہ پروگرام کریں تاکہ صورتحال مزید غمگین نہ ہو، کرونا مزید نہ پھیلے۔ یہ چاہ رہے ہیں نا کہ اس طرح کی حکومت کی بدنامی ہوگی، اس طرح حکومت چلی جائے گی، کرونا مزید پھیل جائے گا، اور ان کے ذہنوں میں ہے، کچھ لوگوں کی زبانی میں نے سنا ہے جو کہ اپوزیشن کے لوگ ہیں کہ اس طرح کرنے سے حالات اس طرح ہو جائیں گے، حالات یوں ہو جائیں گے، حکومت کی بدنامی ہوگی، حکومت چلی جائے گی۔ ارے بھائی، حکومت جائے یا نہ جائے، لیکن یہ عوام میں کرونا ضرور پھیل جائے گا اس طرح سے۔ تو یہ تو آپ یعنی کہ خود لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ اس طرح حکومت چلی جائے گی، اس طرح تو باقی آپ خبر ہیں، خود جانتے ہیں، اپوزیشن والوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب آگے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ ملتان کے جلسے میں مریم صفدر نے کہا کہ جو میرا باپ، میرا باپ، واہ جی واہ، میرا باپ جو ہے نا پاکستان کا سب سے فرما بردار باپ ہے، اس نے ماں کی خدمت کی، ماں نے میرے باپ کے سامنے، میری باپ کی یا میرے باپ کے گود میں جس طرح کی وہ کہہ رہی تھی کہ سر رکھا اور جان دے دی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے، اگر وہ بیمار تھی تو اس کو تو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ باقی جتنی کارکنان، ورکران یا ان کی پی ڈی ایم کے کہہ لیں لیڈران، جو کہ اوپر کسی چیز پر سٹیج پر تھے، یا جو نیچے ورکران، کارکنان دھکوں پر دھکے کھا رہے تھے، تو کیا ان کے والدین یا وہ اپنی والدین کے
فرمانبردار نہیں ہیں۔ یہ کیسی احمقانہ بے وقوفانہ بات ہے کہ پورے پاکستان میں ایک آدمی کہے کہ میں ہی صرف فرمانبردار ہوں، باقی نہیں ہے۔ باقی افراد جو ہیں یہ ان کی تو توہین ہے، اور یہ کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ اوپر چڑھے ہوئے تھے لوگ، جن میں مولانا صاحب بھی، جن کو وہ جو کہتے ہیں نا میں صاحب علم ہوں۔ اب اپوزیشن والے بھی، جن میں نون والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سیاست کے امام ہیں۔ وہ سیاست کا امام بھی نہیں بولا، اس نے بھی نہیں کہا کہ میں بھی اپنے باپ کا فرما بردار تھا اور میری اولاد میری فرما بردار ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اولادیں بھی ان کی فرما بردار ہیں، اور وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہیں جو جلسے میں آئے ہوئے ہیں یا کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے ہیں۔ یہ تو بڑی ہی میں نے پہلے آپ کو بتلا دیا کہ احمقانہ بات ہے، بے وقوفانہ بات ہے، صرف اپنے آپ کو سچا جاننا، باقیوں کو جھوٹا قرار دینا۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہی مریم نے کہ اپنا جو عمران خان ہے وہ اپنی ماں کے جنازے میں نہیں آیا، بلکہ وہ کرکٹ کھیلتا رہا۔ سامعین معظم، یہ بات ریکارڈ پر ہے، نیٹ پر آپ سرچ کریں۔ انٹرنیٹ کا دور میں بار بار ہر چیز پر جب میں کہتا ہوں نا آپ کو، تو کہتا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیا کریں، تاکہ آپ کو ساری بات خود سمجھ آ سکے، خود سمجھ سکیں آپ۔ یہ نا کہ بس جس طرح میں نے کہہ دیا یا کسی اور نے کہہ دیا، رٹی رٹائی بات پر آپ عمل شروع کر دیں یا آگے پھیلانا شروع کر دیں۔ آپ کہیں کہ یہ غلطی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ آگاہی دیں، شعور دیں، مجھے بھی بتلائیں کہ جناب والا بھائیان آپ نے جو بات کہی اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ ہم نے ہر ذرائع سے تحقیقات کی، ریسرچ کی، چھان بین کی، آپ کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو میں تو بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ جو ہے سرچ کریں تو آپ کو بات یہ بخوبی پتہ چل جائے گی کہ کس بات میں سچائی ہے۔ یہ مریم نے کہا کہ خان صاحب جلسے میں، تو خان صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے والد کے جنازے میں نہیں آئے، والدہ کے جنازے میں نہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو یہ مریم کی باتیں آپ کو 100% جھوٹی ثابت ہوں گی۔ پتہ نہیں کس احمق نے، میں تو اس کو احمق، بے وقوف، جاہل نااہل کہوں گا، جس نے اتنے صفحات کی من گھڑت تقریر تو لے کر دے دی، اس کو خود پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تو جنازے پر تھے، آئے تھے۔ یہ بات تو ریکارڈ پر ہے۔ اب وہ تقریر لکھنے والا پتہ نہیں اپنے آپ کو کوئی تاریخ دان سمجھتا ہوگا، کیا سمجھتا ہوگا، وہ پتہ نہیں کوئی ان کا کوئی زر خریدا غلام، یا وہ تقریر لکھ کر بیچنے والا کوئی منشی ٹیپ آدمی کہہ لیں۔ ایسے ہوتے ہیں نا تقریر لکھنے والے، منشی ٹیپ، وکلا بھی رکھتے ہیں منشی جس طرح، تو وہ پتہ نہیں کیا کیسا آدمی ہوگا کہ اس نے اس طرح کی مارا ماری کی، سر کھپایا، پھر اس کے بعد جو کچھ لکھا تو وہ بھی جھوٹ لکھا۔ سامعین معظم، میں تو کہتا آیا ہوں، پھر کہنے میں مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک جھوٹوں کا ٹولہ ہے، یہ جھوٹ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ باقی کل آپ نے وہ دیکھ لیا کہ اسحاق ڈار نے کیا باتیں کی، کس طرح کی باتیں کی، جھوٹ پر جھوٹ اس نے بولا۔ جھوٹ بولتے ہوئے
اس کے چہرے کے تاثرات بھی آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ نیٹ پر آپ سرچ کریں تو کل کی آپ کو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ جب اس نے BBC کے نمائندے کو اس طرح کی ساری جو باتیں اس نے کی وہ آپ سن سکتے ہیں کہ اس نے کیا کہا، اس کے چہرے کے تاثرات۔ اب جن لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ کہ اس وقت اس کا چہرہ کیا بتا رہا تھا، تو وہ ساری جو روداد ہے نا، جو ساری کی ساری ہے نا اسٹوری آپ نیٹ پر سرچ کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ٹی وی چینل بھی بار بار دہرا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، لیکن آپ پوری اسٹوری اگر سننا چاہیں تو وہ تو آپ کو نیٹ پر مل جائے گی۔ سامعین معظم، یہ میں پہلے کی طرف فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ بار بار کہتا ہوں نیٹ کا دور ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔